السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلامان غریب نواز کے ٹائٹل سے جو ہماری ملت کے نوجوان عاشقان غریب نواز، عاشقان اعلی حضرت، عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے، میں اس محفل میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں اور اس محفل میں دیکھیے چند علماء کرام بھی حاضر خدمت ہیں، تشریف رکھتے ہیں، جن میں حضرت علامہ مفتی احمد رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی مبارک علی صاحب قبلہ، اور اس خطے میں علم کے حوالے سے عظیم خدمت انجام دینے والے حضرت حافظ یوسف صاحب قبلہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کے علم و عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے، انہیں سلامت رکھے کہ ان کے دم قدم سے دین اور سنیت کے اجالے ہیں۔ میں اپنے دیے گئے ٹاپک پہ تھوڑی دیر آپ حضرات سے خطاب کروں گا، اور مجھے یہ موضوع دیا گیا کہ شان صدیق اکبر بیان کروں، اور اس حوالے سے کسی کے پاس کوئی شک اور شبہ ہے تو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کروں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا گروپ ہے جس کو اس معاملے میں شک نہیں بلکہ انکار بھی ہے۔ تو آئیے، ٹائم بہت لیمیٹڈ ہے، اس مختصر سے وقت میں اس ٹاپک کو انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ ہم ان صحابہ اور دین کے رجال عظیم کی تعریف و توصیف اور مداحین میں اپنا نام لکھوا لیں۔ تو جو کچھ میں عرض کروں آپ توجہ سے سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا نظير له ولا مثيل له ولا كفيل له ولا وكيل له، لا ضد له ولا ند له ولا جد له ولا حد له، ونشهد أن سيدنا ومولانا
ومأوانا وملجانا وقرة أعيننا وشفاء صدورنا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه دائما أبدا مباركا كثيرا كثيرا پوری امت پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے اور کئی جہتوں سے احسان ہے. سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے مشن کا اعلان کیا تو سب سے پہلے جس نے اپنی آپ کی دعوت پہ لبیک کہا وہ نام ابو بکر صدیق کا ہے. تو یہ ان کو جو اولیت ملی یہ ان کا شرف ہے. ہم پر کیسے احسان ہے؟ اس میں ان کا ہم پر کیسے احسان ہے میں بتاتا ہوں. انسان ہمیشہ فالو کرتا ہے، کاپی کرتا ہے. جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، دعوت دی، تو جس نے سب سے پہلے اس میسج کو ایکسپٹ کیا اس نے گویا کہ یہ طریقہ جاری کر دیا کہ اسلام قبول کرنا یہ ضروری ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کہنا، اس کا رواج اور اس کا طریقہ جاری کس نے کیا؟ ابو بکر صدیق نے. اگر آپ نے جاری نہ کیا ہوتا تو یہ بات ہوتی کہ کون ہوگا وہ پہلا شخص جو آپ کی دعوت پر لبیک کہے گا. یہ وہ وقت تھا جبکہ کوئی نئی بات یا کوئی نیا مشن انٹروڈیوس کرنا
مکہ مکرمہ کے کفر اور شرک کے ماحول میں، بت پرستی کے ماحول میں پورے معاشرے کو عداوت اور دشمنی کی دعوت دینا ہے. مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیلنج کو قبول کیا، اور جیسے ہی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، دعوت دی، فوراً اس دعوت کو قبول کیا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے جو مسلم شریف میں بھی موجود ہے. فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجرہ شیء، کہ جو بھی اسلام میں کوئی نیا طریقہ جاری کرے گا اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا، اور اس طریقے پر جتنے لوگ عمل کریں گے تو جتنے لوگ عمل کریں گے سب کو ثواب ملے گا، اور سب کے برابر ثواب اس کو بھی ملے گا جس نے طریقہ جاری کیا. اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ پوری امت ایک طرف اور ابو بکر صدیق ایک طرف، کیسے یہ معاملہ ہے؟ کیسے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر، بلکہ ایک جگہ یہ بھی فرما دیا کہ عمر تو ابو بکر کی نیکی ہی کا نام ہے، عمر خود ابو بکر کی ایک نیکی ہے. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کھلے آسمان کے نیچے آرام کر رہی تھیں اور ستارے جگمگا رہے تھے، دیکھ کر کے ان کے مزاج میں، ان کے دماغ میں ایک سوال آیا کہ اتنے ستارے، کیا کسی کی اتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ پوچھ لیا. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں. عرض کیا وہ کون؟ کہا عمر کی نیکیاں. میں ذرا یہاں پر روک کر کے ایک بات کہوں، اس ٹاپک کو روک کر کے ایک بات کہوں کہ اسماعیل دہلوی نے یہ کہہ دیا تقویت الایمان میں کہ درخت میں کتنے پتے اور آسمان میں کتنے تارے یہ اللہ جانے، اس کے رسول اور نبی کو کیا خبر. اس نے یہ بات کہی، درخت میں کتنے پتے اور آسمان میں کتنے ستارے یہ اللہ جانے. اعلی حضرت نے بھی اس کا جواب یوں دیا کہ درخت کے پتوں کو گن لینے پر ربوبیت آ گئی ہے، الوہیت آ گئی ہے. اگر پتے گن دیے جائیں تو رب ہو جائیں گے. مگر میں یہاں ایک پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنی نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہیں، تو فرمایا ہاں. کون؟ عمر. اگر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان کے ستاروں کی تعداد نہیں معلوم ہوتی، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان کے ستاروں کی تعداد نہیں معلوم ہوتی، تو عمر کے بارے میں کیسے آپ فرماتے کہ عمر کی نیکیاں اتنی ہیں؟ جناب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف آسمان کے ستاروں کی تعداد نہیں بلکہ عمر کی نیکیوں کی تعداد معلوم ہے، اور اس شان سے معلوم ہے کہ آسمان کے اوپر کتنے ستارے ہیں اور عمر کی کتنی نیکیاں، دونوں کو میش کر کے برابر بھی بتا رہے ہیں. اب بتائیے اسی پہ ربوبیت ٹھہری ہے جو اس نے کہا تھا. اسماعیل دہلوی نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے اس کا جواب دے دیا کہ کوئی بدتمیز آئے گا اور اس قسم کی باتیں کرے گا. پہلے ہی کہہ دیا یہ ستارے اتنی نیکیاں تو عمر کی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی کہ میں سمجھ رہی تھی کہ آپ میرے والد گرامی ابو بکر کے بارے میں کہیں گے. یہ بھی بڑی پیاری بات ہے. چاہیے کہ نیک معاملے میں اپنے امی ابو کو آگے رکھنے کی کوشش ہو. شوق یہ ہو کہ ہماری امی اور ہمارے ابو وہ سب سے ٹاپ پر ہوں. ہر بندہ صدیق اکبر نہیں بن جاتا. اگر اس کائنات میں اس معاملے میں بھی
شرف اور مقام و مرتبہ دیکھنا اور ایثار دیکھنا ہے تو اس میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہیں کہ جب آپ کے والد گرامی ابو قحافہ فتح مکہ کے بعد مشرف اسلام ہوئے تھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر لے کر کے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو قحافہ مسلمان ہو گئے، مگر اس سے زیادہ مجھے خوشی تب ہوتی جبکہ آپ کے چچا ابو طالب مسلمان ہو جاتے۔ سب اپنے ابو کو آپ رکھتے ہیں اور اچھی بات ہے یہ، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے والد گرامی ابو قحافہ کے ایمان پر ابو طالب کے ایمان کو ترجیح دینا کی بات کر رہے ہیں، یہ ان کا ایثار ہے۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ میں سوچ رہی تھی کہ آپ میرے والد گرامی کے بارے میں کہیں گے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر، اور فرما لیا حل عمر الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، عمر نہیں ہے مگر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی۔ عمر کا پورا وجود، ان کی پوری پرسنالٹی، ان کی پوری خدمات، ان کا سارا کیریئر یہ ابو بکر کی ایک نیکی ہے۔ تو ابو بکر کی اپنی جو نیکیاں ہیں وہ تو ہیں، عمر کی نیکیاں بھی ابو بکر کی ایک نیکی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ ابھی وہ حدیث پاک میں نے سنائی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جو ایک نیا طریقہ رائج کرے گا تو جو اس پر عمل کرے گا سب کا ثواب اسے بھی ملے گا جس نے جاری کیا ہے۔ تو قیامت تک جتنے لوگ اسلام قبول کرتے رہیں گے، مشرف اسلام ہوتے رہیں گے، جہنم سے بچتے رہیں گے، سب کو ثواب ملے گا اور سب کا ثواب حضرت ابو بکر صدیق کو ملے گا۔ اس لیے کہ یہی پوائنٹ تھا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہی پوائنٹ تھا جب کچھ صحابہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی پرسنل ایشو لے کر آئے اور شکایت کی، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ مجھے کچھ نہیں سننا، ابو بکر کے بارے میں کچھ نہیں سننا، ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے، مجھے کسی سے کچھ سننا ہی نہیں ہے، اور باقی کیس لے کے آؤ تو پھر سوچا جائے گا، ان کے بارے میں مجھے کچھ سننا ہی نہیں ہے۔ بلکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مجھے لا تؤذونی فی خلیلی، سنو میرے خلیل، میرے دوست ابو بکر کے معاملے میں مجھے نہ ستانا۔ یہ ایکسپریشن پوری دنیا نقل کر لے، یہ بھی ایکسپریشن، یہ ایک تعبیر ہے، کتنی بڑی کتنی محبت ہوگی۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کو نہ ستاؤ، یہ کہیں نہیں رہے، رسول کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے دوست کے معاملے میں مجھے مت ستاؤ، مجھے اذیت مت دو، مجھے تکلیف مت دو، کچھ بات نہیں کرو ان کے بارے میں، مجھے کچھ سننا ہی نہیں ان کے بارے میں۔ اور پوائنٹ کیا دیا؟ یہ کہ واللہ ما کلمت احدا الا ولہ کبوا ما خلا ابی بکر، میں نے جس سے بھی اسلام کے بارے میں بات کی اس نے مجھ سے ٹائم لیا، سوچا، سوائے ابو بکر صدیق کے کہ میں نے جس معاملے میں بھی ان سے بات کی انہوں نے فوراً آمنا وصدقنا کہا، کبھی نہ سوچنے کا ٹائم لیا، کبھی نہ بات کرنے کا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام قبیلے قبیلے جا کے بات کرتے تھے، یہ بت پرستی چھوڑ دو، اللہ کے قریب آ جاؤ، قرآن ہے، یہ دین ہے، اسلام ہے۔ تو اس وقت دین قبول کرنا، اسلام قبول کرنا بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی، کیونکہ دین میں داخل ہونے کا مطلب پورے معاشرے کو چیلنج کرنا۔ گھر والے باہر نکال دیں گے، گھر والے باہر نکال دیں گے، ہو سکتا ہے بیوی الٹے تمہیں طلاق دے دے، ماں باپ کپڑے چھین لیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریکارڈ میں یہ بات ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ اپنا کپڑا، اپنا کھانا پینا سب بند کرو۔ انہوں نے کھانا چھوڑا اور کپڑا چھوڑا، فوراً گھر سے باہر نکل گئے۔ تو اسلام لانے کا مطلب سوشل بائیکاٹ، کمپلیٹلی آؤٹ،
گھر سے نکلو کھانا پینا بند، حقہ پانی بند، معاشرے میں کوئی جگہ نہیں، کوئی لین دین نہیں کرے گا. اور اگر کوئی غریب ہے، عمار ابن یاسر اور سمیہ اور خبیب اور بلال ابن ابی رباح جیسے لوگ رضی اللہ تعالی عنہم، تو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے. یہ عالم ہوگا. مگر اس وجہ سے جب بھی کسی سے رسول کریم علیہ السلام نے بات کی اور کوئی کسی کو دعوت دی تو پھر گرد و پیش کا جائزہ لینا پڑے گا نا. ٹھیک ہے، ذرا امی سے پوچھ لوں، ذرا سوچ لوں کہ ہمارے بزنس پہ کیا اثر پڑے گا، جو ہمارا حلقہ ہے، جو گروپ ہے، جو ہمارا نیٹ ورک ہے، اس پہ کیا اثر پڑے گا، دوست کتنے روٹیں گے، ماں باپ ہمیں قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے. سب نے ٹائم لیا. مگر صدیق اکبر سبحان اللہ، جس مسئلے میں میں نے بات کی انہوں نے کوئی ٹائم ہی نہیں لیا، جس وقت بات کی اسی وقت قبول کر لیا. فرماتے ہیں کہ مجھے صدیق اکبر کے بارے میں اذیت مت دینا، کوئی بات نہیں کرنی ان کے بارے میں. یہی تو وجہ ہے کہ معراج کے موقع پر، معراج شریف سے واپسی پر جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا اور آیا، تو ابو جہل جیسے لوگوں کو موقع مل گیا کہ ہم مہینے بھر لگ جائے جانے میں اور مہینہ بھر لگ جائے آنے میں، اور جناب والا رات کے مختصر سے حصے میں جانے اور آنے پورے ٹرپ کو کمپلیٹ کرنے کا دعویٰ کرے، کون مانے گا. تو سوچا کہ آج تو پوائنٹ مل گیا ہے. ان کے محبوب اور یار اور دوست چل کے پہلے انہی پہ کام کرتے ہیں، پہلے چل کے انہی کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسا بھی دعویٰ ہو سکتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے یہ لوگ اور جا کے کہا کہ سنتے ہو تمہارے دوست نے کون سی بات کہہ دی ہے. کہا کہ کون سی بات کہہ دی ہے، اور یہ بات پہلے ایک سائڈ میں رکھی. کہا تم کیا کہتے ہو، اگر کوئی دعویٰ کرے کہ رات کے مختصر سے حصے میں یہاں سے سیریا ہو گئے اور آ گئے تو یہ ماننے کی بات ہے، یہ کیسے بات مانی جائے. تو کہنے لگے کہ تمہارے جو دوست ہیں انہوں نے یہ آج ہی صبح صبح دعویٰ کیا کہ وہ گئے اور آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ کیا انہوں نے یہ کہا ہے، تو کہ ہاں انہوں نے کہا ہے. اب سوچ رہے کہ آج تو کام بن گیا، ابو بکر صدیق چھوڑ دیں گے. کہنے لگے کیا انہوں نے کہا ہے، ہاں انہوں نے کہا ہے. کیا انہوں نے کہا ہے، ہاں انہوں نے کہا ہے. میں ان کی بات کو مانتا ہوں، اگر انہوں نے کہا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. تب جا کر کے صدیق بن گئے کہ اگر وہ کچھ کہہ دیں گے تو میرے پاس اب کوئی سوال نہیں ہے، کچھ سوچنا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں سوچنا ہے. یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی میں نے کسی مسئلے میں بات کی تو لوگوں نے جھجک محسوس کی، سوچا، ٹائم لیا. ما خلا ابی بکر، سوائے ابو بکر کے جس مسئلے میں بات کی اس مسئلے میں آپ نے میرا ساتھ دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے اعتبار سے 2 سال رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے چھوٹے تھے. 2 سال عمر کا فرق تھا. کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اگر آپ کو پتا ہو تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت چھوٹے تھے جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی ابن ابی طالب کو اپنی کفالت میں لے لیا. ان کی کفالت میں آ کر کے ہی حضرت علی ابن ابی طالب بالغ ہوئے تھے. مگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف 2 سال. تشریف لائیے ادھر. 2 سال کا ڈیفرنس ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے کل کتنی تھی؟ 63 سال. ان کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بھی 2 سال اور چند مہینے خلافت کی، ان کا بھی انتقال ہو گیا. ان کی بھی عمر کتنی ہوئی؟ 63 سال. زبردست میچنگ ہے کہ نہیں ہے؟
زبردست میچنگ. اور ایک اور میچنگ بتاؤں آپ کو میں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نکلے مکہ مکرمہ سے ہجرت کے لیے مدینہ منورہ. تو ساتھ میں کون تھا؟ صدیق اکبر. ایک لفظ ہے جو اردو ادب نے مستعار لیا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے, اور وہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یار غار. یہ اردو معلی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے انٹیمیٹ فرینڈ کے لیے, زبردست, جس کو جگری دوست آپ کہتے ہیں, بہت زبردست دوست. تو اردو ادب نے ایک لفظ مستعار لیا ہے, کیا؟ یار غار. کیونکہ ہجرت کی شب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق کے پاس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ چلو اس نے ہجرت مل گیا, چلو. تو 2 جانور تیار کیے گئے تھے, سواریاں لے کے نکل گئے. سیدھے مدینہ منورہ کی راہ نہیں لی, کیونکہ ان سارے لوگوں کی پلاننگ تھی کہ آج رات میں سارے مل کر اٹیک کریں گے اور ان کا کام تمام کر دیں گے تاکہ کسی ایک بندے کے اوپر الزام ہی نہ آئے. تو پتا تھا کہ اگر سیدھے مدینہ منورہ کی راہ لیں گے تو پھر یہ لوگ پیچھا کریں گے, تو ادھر نہیں گئے اور جبل نور پہ بھی نہیں گئے, کہ اس کا بھی ایویڈنس موجود تھا کہ کچھ زمانہ ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ نے اسٹے کیا تھا. پہنچ گئے کوہ جبل ثور پہ. جبل ثور پہ پہنچے, وہاں 3 دن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام رہے, اور وہاں 3 دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خدمت میں رہے. جب میں وہاں پہنچا اور ہم نے حاضری دی تو جھک کر کے دیکھنے کی کوشش کی کہ کیسے کوئی 3 دن اس مختصر سی جگہ میں رہ سکتا ہے. بڑی مشکل سے ہم داخل ہوئے اور سر کو جھکا کر کے بیٹھے. 5 منٹ میں بیٹھنے میں پریشانی شروع ہو گئی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 3 دن تک رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے وہاں رہے اور خدمت کرتے رہے, اور پھر اس کے بعد وہاں سے نکلے. جب نکلے ہیں تو مدینہ منورہ کی راہ لی. لمبا واقعہ, پوائنٹ کی بات مجھے بتانی ہے. ادھر حضرت عبداللہ ابن سلام جو اس زمانے میں یہودی تھے, بعد میں مسلمان ہوئے, ان کی روایت بخاری شریف میں موجود ہے. خبر چونکہ بیعت عقبہ اولا ثانیہ ثالثہ یہ 3 ریکارڈ میں ہیں, اس میں طے ہو گیا تھا کہ کہاں جانا ہے, سارے معاملات کلیئر تھے. تو اب حضرت مصعب ابن عمیر کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی مدینہ منورہ بھیج دیا تھا کہ جا کے قرآن کریم کی تعلیم دے اور ماحول مینٹین کریں, اسٹیبلش کریں, مجھے ادھر ہی آنا ہے. اب جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبر مدینے والوں کو ملی ہے تو تیاری ہو رہی ہے, انتظار ہو رہا ہے. ہر روز صبح لوگ پہنچ جاتے ہیں قباء تک, کیونکہ مکہ مکرمہ سے جو راستہ انٹری جو گیٹ تھا وہ مدینہ منورہ کا, وہ قباء کے راستے سے. تو قباء پہنچ جاتے کہ آج حضور کریم علیہ السلام آ رہے ہیں, کب آ رہے ہیں, کب آ رہے ہیں. روز آنا صبح جاتے اور شام تک اگر نہ آتے تو شام میں واپس آ جاتے. بچیاں, بچے, بوڑھے, جوان, سارے کے سارے پہنچ جاتے, جتنے بھی جا سکتے. تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ان کے آنے کا اتنا شور تھا, اتنا غلغلہ تھا, تو ہم بھی تھے جو تماشا دیکھنے پہنچے. دیکھیں کون ہے, اتنی عزت, اتنا انتظار, ذرا ان کی شان و شوکت دیکھیں کون ہے اور کیسے آتے ہیں. ہم بھی تماشا دیکھنے والوں میں گئے. اور جب ہم پہنچے ہیں قباء اور دیکھا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ 2 نفری قافلہ, عامر ابن فہیرہ بھی ساتھ میں راستہ دکھانے کے لیے تھے, تو ایک ہی سواری پہ دونوں بزرگ سوار تھے اور چلے آ رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پورا مجمع لگا ہوا ہے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجمع کو روک کر کے خطاب دے رہے ہیں. اور جب خطاب کرتے ہیں تو میری نظر آپ کے جب چہرے پہ پڑی تو میرے دل نے گواہی دی کہ حاذل وجہ لیس بوجہ کذاب, یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ عبداللہ ابن سلام کا بیان ہے. اور کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ 2 بزرگ, اب عالم یہ تھا
کہ مدینے والوں نے تو دیکھا نہیں تھا، سب تو روئے انور کی زیارت کے لیے ترس رہے تھے، روزانہ پہنچ رہے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام، کتنا ایج کا فرق ہے؟ 2 سال. جب ایج کا مختصر سا فرق ہے تو فرق کرنے میں، امتیاز کرنے میں پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ انور تابندہ، ابو بکر صدیق کا بھی رخ انور تابندہ. جو نورانیت حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پہ تھی، اس کا صدقہ ابو بکر صدیق کے چہرے پہ بھی تھا. جو جلوے انوار و تجلیات کی بارش کر رہے تھے رسول کریم علیہ السلام پہ، اس کے کچھ چھینٹے حضرت صدیق اکبر پہ بھی پڑ رہے تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اب حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً تاڑ لیا، اندازہ لگ گیا کہ لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے پہچاننے میں کہ رسول اللہ کون ہے اور خادم کون ہے. رسول اللہ کون ہے اور خادم کون ہے پہچاننے میں لوگوں کو دیکھا، بعض لوگ غور کر رہے ہیں. تو فوراً ابو بکر صدیق سواری سے نیچے اترے اور اپنا دامن اٹھا کر کے، اپنا کپڑا اٹھا کر کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایسے تان دیا، سایہ کر کے ایسے تان دیا، تاکہ سب کے سامنے کلیئر ہو جائے کہ خادم کون ہے اور مخدوم کون ہے. یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. کتنی زبردست دوست تھی. حضرت عائشہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، چھوٹی سی تھی، مکہ مکرمہ میں بہت چھوٹی سی تھی، بچی تھی. کہتی ہیں کہ میں نے کوئی دن نہیں ایسا نہیں دیکھا، کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں دیکھا اپنے بچپنے میں جب میرے گھر رسول اللہ نہ آتے ہوں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام دن جب چڑھتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے تھے میرے گھر آ جائے، اور پھر میں دیکھتی تھی کہ میرے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بیٹھ کر کے پتہ نہیں کیا دیر تک باتیں کرتے تھے. یہ دوستی، یہ محبت، سنو یہ کوئی چیٹنگ نہیں ہو رہی تھی. یہ جو چیٹنگ نہیں ہو رہی تھی، یہ ساری پلاننگ ہو رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں گے، اور کس سے بات کریں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بات کریں گے تو لطیفے بازی ہوگی، معاذ اللہ چیٹنگ ہوگی. یہ ساری پلاننگ ہوا کرتی تھی کہ کہاں کس وقت کیا کرنا ہے، کس سائیڈ میں اسٹیپ لے جانا ہے، پیش قدمی کیا کرنی ہے، سارے معاملے. اسی لیے میں نے ایک جگہ پڑھا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب مجلس ہوتی تو اس مجلس کی شان یہ ہوتی. مدینہ منورہ کی بات ہے، مسجد نبوی شریف کی بات ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے، سارے صحابہ کرام مل جل کر کے بیٹھ جاتے، ایسے ایک دوسرے سے سٹ کے بیٹھتے جیسے کہ سیسا پلائی دیوار، مل جل کے بیٹھتے، حلقہ بناتے، مل جل کر کے بیٹھتے، اور سب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیرے ہوئے ہیں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک سائیڈ میں بیٹھے ہیں مرکز بن کر کے، اور سامنے اگر ابو بکر صدیق وہاں پہ موجود نہیں ہے تو سامنے ان کا اسپاٹ موجود ہے، ان کی جگہ خالی، ان کی برتھ خالی ہے، ان کی سیٹ خالی ہے، سارے لوگ بیٹھے. کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق کی جگہ پہ بیٹھ جائے. یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام مین جگہ پہ تشریف فرمائے، بالکل ایگزیکٹلی سامنے جو جگہ ہے وہ صدیق اکبر کی جگہ ہے، ریزرو جگہ ہے، اور وہاں پہ کوئی نہیں بیٹھ رہا. یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور اپنی جگہ پہ بیٹھتے ہیں. اور جب وہ بیٹھ گئے، اب میٹنگ شروع ہوگی، اب سیشن شروع ہوگا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام بات کریں گے ابو بکر صدیق سے، اور وہ سنیں گے، وہ جواب دیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب لے کے بات کریں گے. اتنا بڑا مجمع، صرف 2 آدمی بات کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، ابو بکر صدیق سن رہے ہیں، ان کا جواب دے رہے ہیں، سارے صحابہ کرام خاموشی سے سن رہے ہیں. یہ شان صدیق اکبر. گویا بات جو ہو رہی ہے وہ صحابہ سے نہیں ہو رہی ہے، بات صرف ابو بکر صدیق سے ہو رہی ہے، اور سارے صحابہ کرام سب کے سب سامعین ہیں، سب کے سب سامعین ہیں. یہ شان ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس وجہ سے ہو ہی نہیں سکتا جناب، ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کوئی اور جگہ لے سکے،
کوئی ہو ہی نہیں سکتا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اگر آپ کو پوری دنیا کا سسٹم بتائے, معلوم ہے کون ریپلیس کرے گا, کون ہے جو اس جگہ کو لے پائے گا. جب اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرنے کی جب بات آئی تو کسی کی ہمت نہیں ہے. بات کریں گے ابو بکر صدیق. اسی وجہ سے تم لوگ وصیتوں کی بات کرتے ہو کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی ابن ابی طالب کو اپنا خلیفہ بنایا. سنو, صاف طور پر یہ حدیثیں موجود ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وصیت فرمائی کہ اقتدوا من بعد ابی بکر و عمر, میرے بعد اگر تم کسی کی اطاعت کرنی ہے, اقتدا کرنی ہے, تو ابو بکر و عمر کی کرو. کیا یہ حدیث دلیل نہیں ہے کہ کون خلیفہ بنے گا؟ تو یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قریب کر دے اور ملا دے اور ان کا ساتھی اور دوست بنا دے, اس کو کون جدا کر سکتا ہے؟ پوری زندگی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہر معاملے میں ساتھ ساتھ رہے, ہر معاملے میں ساتھ ساتھ. میں ایک بات بتاؤں آپ کو, اب پوائنٹ جتنے آتے جائیں گے بات آتی چلی جائے گی. ایک مرتبہ یہ بہت بڑا سوال ہے لوگوں کا کہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ, سیدنا علی ابن ابی طالب اشجع الشجعان, حیدر کرار, داماد رسول, بہت بڑا مقام ہے. خیبر کو تنے تنہا اکھاڑ کے پھینکنے والے, جن کے لیے سورج کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پلٹایا. اور جب وہ حملہ کرتے تھے تو ایسے زبردست حملہ کرتے تھے کہ کسی کو تاب نہیں ہوتی تھی. سب سے پہلے 3 لوگ جب بدر میں جن لوگوں نے پیش قدمی کی تھی, ان میں ایک نام حضرت علی ابن ابی طالب کا تھا. مگر سنو, بہادری میں, شجاعت میں نام ہے نا سیدنا علی ابن ابی طالب کا, مگر خود سیدنا علی ابن ابی طالب سب سے زیادہ بہادر کس کو مان رہے ہیں؟ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ کرام میں اشجع الشجعان اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہے. یہ ان کا بیان ہے. ہم سب لوگ سیدنا علی ابن ابی طالب کو مانتے, اور وہ کس کو مانتے؟ تو ہم جو کہیں گے تو ہمارے پاس دلیل ہوگی. چلیے پوچھتے ہیں اب ان کے پاس کیا دلیل ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ ہمتی ابو بکر صدیق ہیں. تو کس بیس پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ بدر کے موقع پر میں اصل میں یہ پوائنٹ دینا چاہ رہا تھا کہ ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام سے کبھی جدا نہیں کیا. یہ پوائنٹ پہ بات کر رہا تھا میں. تو سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دلیل دی کہ سب سے زیادہ ہمتی اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہے. کیسے؟ وہ یوں کہ ابو بکر بدر کی مارکا آ رہی ہے, بدر کا میدان ہے, اور ساری صفیں لگا دی گئی ہیں, اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسری سائڈ میں رکھا گیا, اور 2 آدمی 3 آدمی ایک ایک کر کے جا رہے ہیں, ایک ایک کر کے جا رہے ہیں مقابلے میں. تو مقابلے میں جا رہے ہیں, حضرت امیر حمزہ ہے, حضرت علی بن ابی طالب ہے, اس طرح سے ایک ایک کر کے. ادھر سے کوئی آ رہا ہے, جب بھی ادھر سے کوئی جاتا اور ادھر سے کوئی آتا تو ادھر مسلمانوں میں سے جو حملہ کرتا اس کا کام تمام کر دیتا. 70 لوگوں کو مارا تھا نا. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ تو بڑھ بڑھ کر کے حملہ کرنے جا رہے تھے, مگر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کون تھا؟ ابو بکر صدیق تھے. تو ابھی پوائنٹ کلیئر نہیں ہوا. سب سے زیادہ ہمتی کیسے؟ سب سے زیادہ ہمتی اس لیے کہ جو مقابل پہ جا رہا ہے, جو مقابلے میں تلوار لے کے جا رہا ہے, وہ ٹارگٹ تھوڑی ہے کفار مکہ کا. اصل ٹارگٹ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. یہ ہزاروں ہزار کا لشکر جو مکہ مکرمہ سے آ گیا ہے, یہ کس کو ٹارگٹ بنانے کے لیے آیا ہے؟ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مہاجرین و انصار کو مارنا ہے, ان کا مقصد یہ تھا کہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرو اور سارا معاملہ ختم.
اس لیے آگے بڑھ کر کے میمنہ میں، میسرہ میں، قلب میں، ادھر ادھر یہ رہنا ہمت کا کام ہے، لیکن سب سے زیادہ ہمت کا کام یہ ہے کہ کون رسول کریم علیہ السلام کے پاس جائے گا۔ اگر 1000 تیر ہوں گے ادھر سے تو 1000 تیر کا ٹارگٹ رسول کریم علیہ السلام کا، 1 by 1 جو جنگ ہوگی تو ایک ہی تلوار کے سامنے ہوگی مقابلہ، مگر جتنے ہیں سارے کے سارے ٹارگٹ کدھر ہے؟ رسول کریم۔ موقع مل جائے انہی کا کام تمام کریں، موقع مل جائے۔ اس لیے سب سے بڑا کام لڑنا نہیں تھا، سب سے بڑا کام رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہونا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کا مشن کیا تھا کہ حضور کی حفاظت کرنی ہے، حضور کریم علیہ السلام، سب لوگ مل کر کے انہی کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ اور اگر کسی طرح رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہو گئی تو پھر سارا سسٹم جو ہے نا، سارا مشن متاثر ہو جائے گا۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، باقی سب لوگ کافی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے موقع پر، آپ نے نہیں سنا حجرت سے جب آ رہے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ چلنے کا انداز یہ تھا کہ کبھی آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے جا رہے ہیں، کبھی دائیں جا رہے ہیں، کبھی بائیں جا رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق کیا ہو گیا، تم ایسے کیوں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے میں جب دیکھتا ہوں کہ اندیشہ ہوتا ہے کوئی ہو سکتا ہے تیر چلانے والا ادھر ہو، میں فوراً آگے آ جاتا ہوں، پھر سوچتا ہوں کوئی پیچھے کہیں سے حملہ نہ کر دے، پیچھے آ جاتا ہوں، پھر ادھر دیکھتا ہوں کوئی جھاڑی ہے کوئی چھپا نہ ہو، ادھر آ جاتا ہوں۔ گویا 24 آور 24 گھنٹے 7 دن حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت میں جو شخص موجود ہے، پورا کفر پورا شرک اگر حملہ آور ہے تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہے، اور اس کے پروٹیکشن کے لیے اگر کوئی موجود ہے تو ابوبکر صدیق۔ اگر تیر آئے تو میرے سینے میں پیوست ہو جائے اس سے پہلے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے۔ یہ ہے اصل ہمت کی بات۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ہر حال میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا ہوا، اور ایسا ساتھ ملا کہ اب قیامت تک کوئی جدا نہیں کر سکتا، قیامت تک کوئی جدا کر ہی نہیں سکتا۔ ورنہ ایک موقع آیا تھا نصرانیوں کا کہ انہوں نے ایک سازش بنائی کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کو، یا پھر فاطمیوں نے پلان بنایا ہو کہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے جسم اقدس کو ہٹا دیا جائے۔ بس خواب میں آ گئے نور الدین زنگی، پورا واقعہ میں نہیں جا رہا ہوں تفصیل میں، 10 بجنے والا ہوگا۔ تو کوئی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ابوبکر کو جدا کرنا چاہے نہیں کر سکتا، دنیا میں جدا کرنا چاہے نہیں کر سکتا، آخرت میں جدا کرنا چاہے نہیں کر سکتا، قبر میں جدا کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ ایسا بھی کوئی یار غار سنا ہے آپ نے کہ زندگی بھر ساتھ رہے اور مرنے کے بعد دفن بھی ہوئے تو ایک ہی ساتھ رہے؟ سبحان اللہ۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے 2 وزیر آسمان میں ہیں، 2 وزیر زمین پہ ہیں۔ اما وزیرایا فی الارض فابو بکر و عمر واما وزیرایا فی السماء فجبرائیل و میکائیل۔ 2 وزیر جو زمین پہ ہیں ابو بکر و عمر ہیں، اور 2 وزیر جو آسمان پہ ہیں وہ جبریل و میکائیل۔ یہ وزیر ہیں۔ فرمایا کہ میں اسی طرح دونوں کو اگل بغل لے کے چلتے تھے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح میرا حشر ہوگا۔ تو میدان محشر میں بھی جدا نہیں کر سکو گے۔ اب سوچو جو لوگ ابو بکر و عمر کے دشمن ہیں، کس چہرے سے میدان محشر میں رسول کریم علیہ السلام کے پاس جاؤ گے؟ جب سامنا ہوگا تو پھر تمہاری حالت خراب ہو جائے گی۔ ابو بکر کی دشمنی چھوڑ دو، عمر کی دشمنی چھوڑ دو، عثمان ابن عفان کی دشمنی چھوڑ دو، صحابہ کرام کی دشمنی چھوڑ دو، کیونکہ وہ چہرہ ہے کہ یہ چہرہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، دنیا میں بھی نہیں، برزخ میں بھی نہیں، قبر میں بھی نہیں، میدان محشر میں بھی نہیں، کہیں جدا نہیں کر سکتے ابو بکر صدیق کو۔ یہ وہ شان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مرض الوفات میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام، کتنا ٹائم؟ 10 پہ ختم کر دوں ایگزیکٹلی؟ چلیے، تو
ایک کلپ جو ہے آج کل مارکیٹ میں گردش کر رہی ہے، جو مولانا مبارک صاحب نے مجھے بھیجا، کہ بعض لوگوں نے اس سلسلے میں 8-10 کتابوں کے حوالے دیے کہ دیکھیں ابو بکر صدیق خود اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے یہ غلطی کی ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے، بہت اس معاملے میں کبھی بھی کوئی فتنہ پھیلانا چاہتا ہے تو پھر اس کو فتنہ ہی کی چیزیں ملتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو 8-10 کتابوں کا حوالہ دیا گیا وہ ایک روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کاش کہ میں یہ نہ کرتا، کاش کہ میں یہ نہ کرتا، اور کتابوں کے حوالے دے دیے گئے، اور یہ نہیں بتایا گیا کہ حضرت علامہ امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں یہ لکھا تو کس مقصد کے لیے لکھا۔ اصل میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب یہ اختلافات ہوئے بنو امیہ اور بنو ہاشم کا خلفائے راشدین کے بعد، تو یہ سلسلہ بہت آگے بڑھ گیا، یہاں تک کہ ایسے معاملات بھی پیش آئے کہ جھوٹی روایتیں گڑی جانے لگی، تو جھوٹے لوگ بھی پیدا ہوئے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے مذہب کا حصہ جھوٹ ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو جھوٹ کو پسند کرتا ہو، جو جھوٹ کو اپروو کرتا ہو، سوائے ایک مذہب کے۔ ان کے مذہب میں جھوٹ بھی باعث ثواب ہے، اگر نیک مقصد سے بولے تو جھوٹ بھی باعث ثواب۔ تو حدیثوں میں جھوٹ گڑنا ان لوگوں نے شروع کیا، اور جب روایتیں جھوٹی غلط گڑ لیتے ہیں تو ماہرین اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، وہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ کون جھوٹی روایت ہے کون سچی روایت ہے۔ تو ایک جھوٹا راوی، ایک راوی ہیں کہ جن کے بارے میں محدثین نے فرمایا کہ منکر الحدیث ہے، ان کی حدیث کا اعتبار نہیں ہے، ان کے پاس وہ روایتیں موجود ہیں جو باقی محدثین کے پاس موجود نہیں ہیں، اس لیے وہ روایت نقل کی، انہوں نے لے لیا کہ جناب یہ تو پورا واقعہ بیان کر دیا۔ بہت ساری ایسی روایتیں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر جھوٹی باتیں کہ کسی نے حضرت سیدہ کے پیٹ پہ لات مار دی، گھر گرا دیا، دروازہ توڑ دیا، یہ سب افتراء ہے، جھوٹ گڑا ہے لوگوں نے۔ سارے مسلمانوں کو ان ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خلاف کرنے پر، اور ان کو بخاری شریف کی وہ صحیح ترین روایت یاد نہیں ہے جس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حضرت بطول زہرا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے کہ واللہ، یا فرماتے والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابت۔ قسم کھا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داری، ان کی قرابت، ان کے اقارب، یہ مجھے زیادہ محبوب ہیں کہ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں بجائے اس کے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہوں۔ اپنے گھر والوں کے مقابلے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کہاں گئی روایت؟ یہ صحیح ترین سنی روایت ہے، اور صحیح ترین سنی روایتوں کو چھوڑ کر کے ایسی باتوں کو پیش کر رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ 10 مصنفین نے یہ بات لکھ دی ہو۔ جناب 10 نہیں 20 روایتیں پیش کرو، 20 کتابیں پیش کرو، وہ سب ایک ہی روایت تو ہے، ایک ہی بات تو ہے، ایک ہی روایت کو کوٹ کیا لوگوں نے۔ اور کس لیے کوٹ کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ دیکھو یہ منکر روایت ہے، یہ منکر روایت ہے، یہ غلط روایت ہے، یہ غیر معتمد روایت۔ تو غیر معتمد اور منکر والا ہٹاؤ اور پیش کر دو کہ یہ دیکھو۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہ اصل اوپر کا ٹائٹل ہٹاؤ اور نیچے جتنی بات کاٹ پیٹ کر کے پیش کر دو کہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے افسوس ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا اپنے اجتہاد سے کیا اور ثواب دید سے کیا، اور مطمئن تھے جو کچھ انہوں نے کیا کچھ بھی انہوں نے غلط نہیں کیا، اور جو غلط قسم کی روایتیں ہوتی ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مقام دیا، بہت احترام کیا، بہت پیار کیا آپ نے اہل بیت کرام سے۔ تو جو اس کے علاوہ کوئی بھی خبر پہنچائے وہ ساری کی ساری باتیں بے بنیاد ہیں، سب کے سب باتیں بے بنیاد۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے اور اسی پہ ختم کروں
کسی نے ایک لطیفہ ہے، کسی نے یہ کہہ دیا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مسجد نبوی سے جوتا چوری کرنے والے، ان لوگوں کا نام لیا، یہ جوتا چوری کر کے لے جاتے تھے اسی زمانے سے، مسجد نبوی سے جوتا چوری کرنے والے، چپل چوری کرنے والے یہ لوگ. تو جب اس کے بعد یہ بات پہنچی تو وہ ناراض ہو گیا کہ تم کون سی بات کرتے ہو، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شیعہ کہاں تھے؟ تو بس اسی کو پکڑ لیا، بس اتنی بات تم کہہ دو، اتنی ہی بات کہہ دو کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھے ہی نہیں اور بعد کی پیداوار ہے. تو جو حضور کے زمانے میں تھے وہ اصل ہیں، جو بعد کی پیداوار ہیں وہ نقل ہے. صحیح تو وہ ہوئے جو حضور کے زمانے سے چلے، ہم وہ ہیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہمارا تعلق، ہم وہ ہیں اہل سنت والجماعت کہ ہمارا رشتہ حضور صدر الشریعہ، حضور مفتی اعظم ہند، حضور تاج الشریعہ، حضور اعلی حضرت سے ہوتے ہوئے، امام اعظم ابو حنیفہ سے ہوتے ہوئے، تمام خلفائے راشدین، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. ہم کوئی نئی ٹیم نہیں ہے، کوئی نئی ٹیم نہیں ہے کہ جناب 100 سال کے بعد یا 1000 سال کے بعد پیدا ہو گئے. ہمارا تعلق رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے. اور یہ جتنے غلط قسم کے لوگ ہیں یہ سب کے سب بعد کی پیداوار ہے. تو دین میں جو بعد کی جو پیداوار ہے وہ غلط ہیں اگر آسانی سے سمجھنا ہوتا، اور جو بعد کی پیداوار نہیں ہے وہ صحیح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور خلفائے راشدین میں تمام کے ساتھ محبت اور عقیدت کا مرتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیبی یا رسول سب مقام تم لا مقام میں، تن ہے تم جانے صفا ہو، سب تمہارے در کے راستے، ایک تم راہ خدا ہو. یا نبی سلام، یا رسول سلام، یا حبیب سلام علیکہ. الفاتحہ. ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لے. وعافیت الابدان و شفا یا ونور الابصار و ضیاء یا ملک بادشاہ بندہ نوازا کریمہ کا سادہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم. دل مارا کو مستقیم حق ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ اس محفل پاک کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرما لے. قرآن مقدس کی تلاوت سے محفل پاک کا آغاز ہوا، نظم و نثر میں تیری بارگاہ میں، تیرے حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، تیرے نیک بندوں کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کیا گیا. صلاۃ و سلام پر اس محفل پاک کا اختتام ہوا. یا اللہ سب کچھ تیری بارگاہ میں نظر ہے، قبول و منظور فرما لے. کہیں بھی کسی مرحلے میں کوئی شرعی فقہی دینی خطا سرزد ہو گئی ہو تو درگزر اور معاف فرما دے. یا اللہ جتنے لوگ اس محفل پاک میں حاضر ہیں سب کی حاضری قبول فرما، سب کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرما، سب کے دامن مراد کو یا اللہ بھر دے. یا اللہ جتنے لوگ یہاں پر حاضر آئے ان کو اس کی برکتیں عطا فرما، ان کے علم و عمل میں برکتیں، ان کی عمر میں برکتیں، ان کے کاروبار میں برکتیں ہیں برکتیں عطا فرما یا اللہ. اور ان کی ساری پریشانیاں دور فرما، سارے مسائل حل فرما یا اللہ. یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بھی آرزویں جائز تمنائیں رکھتے ہیں یا اللہ ساری
سارے مقاصد ساری آرزویں یا اللہ تیری بارگاہ میں، ساری حاجتیں میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ان کی حاجت براری فرما، ان کی فریاد رسی فرما، مسائل حل فرما دے یا اللہ. جو لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عاجل و کامل عطا فرما، اور یا اللہ ان کے متعلقین و احباب میں جو اہل ایمان دنیا سے رخصت ہوئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما. یا اللہ اس مسجد کے جتنے بھی ارکان و مصلیان اور وابستگان اور امام اور مؤذن اور جو بھی اشراف ہے یا اللہ سب کے علم و عمل میں، عمر میں، خدمات میں برکتیں عطا فرما، سب کو دارین کی سرخروئی عطا فرما یا اللہ. اور لوگوں کے دلوں کو اس مسجد کی طرف مائل اور راغب فرما دے. جتنے علماء کرام یہاں پر موجود ہیں یا اللہ سب کو دین کی خالص و مخلص خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی خدمات کو قبول فرما کر یا اللہ دین میں سرخروئی عطا فرما، دنیا میں عزت عطا فرما، لوگوں کو ان کی طرف مائل فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله